اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. الحديث الثالث عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يمات عن الطريق ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. اس روایت کے راوی بھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر میری امت کے نیک اور برے اعمال پیش کیے گئے. میری امت کے اعمال کو میرے سامنے پیش کیا گیا, لایا گیا. تو فرماتے ہیں کہ میں نے نیک اعمال میں دیکھا اور پایا, دونوں طرح کے اعمال میری امت کے میرے سامنے پیش کیے گئے. تو اچھے اعمال کی بھی فہرست تھی, برے اعمال کی بھی فہرست تھی. تو اچھے اعمال میں نے دیکھا کہ کسی نے تکلیف دینے والی کوئی چیز راستے سے ہٹائی تھی, وہ بھی اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھی ہوئی. اور جو برے اعمال کی فہرست تھی, برے اعمال کی لسٹ تھی, تو اس میں نے دیکھا کہ کسی نے مسجد کے اندر اپنا ناک صاف کیا, بلغم وغیرہ نکالا, اور وہیں فرش کے اوپر, صف کے اوپر, فلور کے اوپر اس کو چھوڑ کے چلا گیا. اس کو دفن نہیں کیا, اس کو صاف نہیں کیا, اس کو کلین نہیں کیا. تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میں نے وہ چیز بھی دیکھی. یعنی برے اعمال کے اندر یہ عمل بھی تھا, یہ برا عمل تھا. اور اچھے اعمال میں ایک عمل وہ بھی تھا کہ کسی نے تکلیف والی چیز کو راستے سے ہٹایا, تو وہ بھی میں نے دیکھا. یعنی چھوٹی چیز جس کو انسان کیا نہیں کرتا ہے, وہ کنسیڈر بھی کرتا نہیں. تو اللہ کے بھی فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں میں نے اس کے نامہ اعمال میں دیکھی. فرماتے ہیں کہ مجھ پر میری امت کے اعمال پیش کیے عرضت علیہ. کس طرح پیش کیے گئے, اس کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے, ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جس کو مکاشفے کے ذریعے نبی کو بتلائی گئی. مکاشفے کے ذریعے نبی کو کیا کیا گیا, بتلایا گیا. اور اللہ اس بات پر قادر ہے. ایک طریقہ تو جو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے کہ سیدھی وحی بھیجی جاتی ہے. ایک مرتبہ کوئی چیز نبی کے سامنے کر دی جاتی ہے, کوئی چیز نبی کے دل کے اوپر ڈال دی جاتی ہے, یا نبی کی نیند کے اندر کوئی چیز بتائی جاتی ہے. نبی کی نیند کے اندر کا نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ حجت ہوتا ہے, دلیل ہوتی ہے. میرا اور آپ کا خواب کیا نہیں بن سکتا, دلیل نہیں بن سکتا, شریعت نہیں بن سکتا. لیکن نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی شریعت ہے, کیونکہ نبی کی آنکھیں سوتی ہیں, نبی کا دل جاگتا ہے, نبی کا دل نہیں سوتا ہے. تو نبی علیہ السلام کو یہ بذریعہ مکاشفہ یہ بتلایا گیا. بھائی نبی کا درجہ تو کتنا بڑا ہوتا ہے. جب عام انسان ایک ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے, کہ اللہ کے جو بڑے بزرگان کرام ہوتے ہیں, جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں, اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں, محدثین ہوتے ہیں, ماشاءاللہ ہمارے اکابر کتنے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشف حاصل تھا. حالانکہ وہ نبی نہیں ہے, لیکن ان کے نیک اعمال کی بدولت ان کا دل اتنا مجلہ ہے, اتنا مصفہ ہے, اتنا کلین ہے کہ اللہ ان کے دلوں پر چیزوں کو کھول دیتا ہے. اللہ ان کے دلوں پر چیزوں کو
ہمارے شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کس طرح کشف حاصل تھا ان کو، ہر چیز ان کو پتہ چل جاتی تھی. اور یہ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں تو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھی، حضرت کے پاس ہم نے دیکھا ہوں کتنی مرتبہ. کہ ہمارے ساتھی تھے کچھ جن کی ذمہ داری حضرت کے لیے کھانا بنانے کی تھی، کہ حضرت تو اکیلے رہتے تھے وہاں پر سہارنپور میں، تو ہم 4-5 گجراتی تھے، تو ہمارے کھانا وغیرہ بنانے کی، روٹی وغیرہ بنانے کی حضرت کے لیے. کیونکہ حضرت کی دعوت نہیں تھی تو باقی میں نے بتایا تھا کہ بہت ملائم چیزیں کھاتے تھے، روٹی بالکل. اب ہم بنائیں گے اور عورتیں بنا دیں، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو ہمارے ساتھ ایک مولانا یونس ہوا کرتے تھے، تو وہ روٹی ان کو ہم نے روٹی بنانے کے لیے دی تھی، تو وہ روٹی بنا دی تھی. ان کی روٹی بڑی سخت ہو جاتی تھی، ہارڈ ہو جاتی تھی. حضرت جب چباتے تھے تو حضرت سے چبائی نہیں جاتی تھی. اسے بلا کے ڈانٹتے تھے کہ یہ کیسی روٹی بناتے ہو، تاکہ میرے منہ میں جنگ شروع ہو جاتی ہے، میں بوڑھا آدمی، دانت نہیں ہے. تو ایک مطلب ایسا ہی ہوا، بلا کے ڈانٹا. تو ہمارے مولوی یونس تھے وہ تھوڑے جذباتی تھے، تو وہ باہر کہنے لگے کہ یار یہ کیسا شیخ ہے کہ روزانہ کھانے میں غلطی نکالتا رہتا ہے. وہ تھوڑے جذباتی تھے. ان کا یہ نہیں تھا کہ ان کی یہ کہا کہ یار میں کوئی عورت تھوڑی ہوں، مجھ سے جو بنتا ہے میں بناتا ہوں. یہ تو کچن کے اندر بات ہو رہی ہے. فوراً حضرت کھانے کے لیے بیٹھے تھے تو باہر سے اندر سے آواز لگائی کمرے کے اندر سے کہ بھائی سب کھانا بنانے والوں کو سب کو بلاؤ. حالانکہ کمرہ تقریباً حضرت کا یہ پورا گیلری ہے، اس طرف کمرہ ہے اور کچن اس طرف ہے چھوٹا سا، انہوں نے دیکھا ہے ساروں کو. تو ہم لوگ سارے 3 یا 4 لوگ تھے، 2-3 انگلینڈ والے بھی تھے یہاں. تو سب کو حضرت کے سامنے کھڑا کیا. بھی بات وہاں ہو رہی ہے لیکن حضرت نے ان کے دل پر بات ڈال دی. کہا کہ بچوں، کھانے کے اندر غلطی نکالنا، کھانے کے اندر عیب نکالنا یہ اور بات ہے. حدیث میں جس کی ممانعت آئی ہے کہ کھانے کے اندر عیب نہیں نکالنا چاہیے، پسند ہو تو کھا لینا چاہیے، نہ پسند ہو تو چھوڑ دے انسان. تو حضرت نے فرمایا کہ کھانے کے اندر عیب نکالنا یہ اور بات ہے، یعنی یہ حدیث میں جو بتایا گیا ہے، جو ممانعت آئی ہے، اور پکانے والے کی غلطی کو بتانا یہ اور بات ہے. تو حضرت بتانا ہی چاہتے تھے کہ جو کہہ رہا ہوں وہ میں کھانے میں عیب نہیں نکال رہا ہوں، اور میں بنانے والے کی غلطی کو بتا رہا ہوں کہ بنانے والے نے کیا غلطی ہے اس کی. تو یہ اللہ کے ایسے اولیاء اللہ ہوتے ہیں کہ جن کے دل پر اللہ کیا کر لیتے ہیں، باتوں کو کھول دیتے ہیں. تو نبی کے مکاشفے میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے. اور ایک مرتبہ نہیں، کتنی مرتبہ ایسا ہوا. نبی علیہ السلام معراج سے واپس آئے ہیں، تشریف لائے ہیں. تو معراج سے واپسی کے وقت مشرکین نے سوال کھڑے کر دیے کہ بھائی یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک رات میں اتنا لمبا سفر کیا، آسمانوں کا سفر کر کے آئے، پھر وہ مسجد اقصیٰ جا کر آئے. تو کہا کہ بھائی چلو اب تم جا کے آئے ہیں تو پھر تمہاری ٹیسٹ بھی تو لینی پڑے گی نا. کیا ٹیسٹ لی انہوں نے؟ کہا کہ کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں. تو وہاں کوئی کھڑکیاں گننے تھوڑی گئے تھے. ہم کتنے سالوں سے مسجد میں آتے ہیں، اپنے آپ کو پوچھیں گے بھائی بتاؤ کہ اس مسجد میں کتنے پنکھے ہیں. انسان کچھ دیر کے لیے سوچے گا نا، اس کی وہ دماغ کی سوئی دوڑائے گا، اوپر کیلکولیٹ کرے گا کہ ابھی کتنے ہیں. کیوں نہیں پتا ہے؟ 30 سال سے پڑھ رہے ہیں، 20 سال سے پڑھ رہے ہیں، 12 سال سے 15 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں. کیونکہ انسان پنکھے گننے کے لیے مسجد میں آتا وہ اس کا مقصد نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے تو وہاں پنکھے اور دروازے گننے کے لیے نہیں گئے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کے سامنے، جب انہوں نے پوچھا تو نبی کے سامنے پوری مسجد اقصیٰ کھڑی کر دی. سارے حجابات بیچ کے اندر سے ہٹا دیے گئے. اب یہ چیز اس زمانے میں سمجھنا مشکل. آج ویڈیو کال نے ساری چیزیں آسان کر دی ہے کہ نہیں؟ ویڈیو کال نے. اب آپ سے میں آپ سے پوچھوں کہ میں مسجد اقصیٰ گئے ہیں اور کتنی کھڑکیاں ہیں، تو کہا کہ ابھی بتاتا ہوں. اب آپ نے کسی کوئی ساتھی آپ کا گیا ہوا ہے مسجد اقصیٰ، اس نے آپ کے سامنے ویڈیو کال کیا اور آپ نے کہا کہ یہ انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے. اگر انسان کی بنائی ہوئی ایک کلک سے دنیا کے ہزاروں کلومیٹر کے جو حجابات ہیں، پردے ہیں، ڈسٹنس ہے، وہ سب ختم ہو سکتا ہے. انسان ویژولی اس کو فوراً ایک لمحے کے اندر دیکھ سکتا ہے. تو خالق کائنات کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں، کوئی بڑی چیز.
اگر وہ ایک لمحے کے اندر مسجد اقصی کو نبی کے سامنے کھڑا کر دیا اور نبی وہاں سے گن کے سارے بتا دے مشرکین کو، تو اس کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ انسان نے یہ چیز آسان، تو بھائی میں تو بار بار کہتا ہوں کہ سائنس اتنی ترقی کرے گی، ہمیں الحمدللہ یہ ساری چیزوں کو سمجھنا کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا، تو خوب ترقی کرے، اس میں کوئی یہ نہیں ہے۔ اگر شریعت کے مخالف نہیں ہے، سائنس خوب ترقی کرے، ہمیں تو ہمارا دین سمجھنا، شریعت سمجھنا اور آسان ہو جائے گا، اور آسانی ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیے، میں نے مثال دی آپ کو، تو ایسے کئی مقامات۔ نجاشی کی نماز نبی علیہ السلام نے پڑھی، جو حبشہ کا بادشاہ تھا، جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا لیکن اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا، ان کا انتقال ہو گیا حبشہ کے اندر، حبشہ ایتھوپیا کے اندر، نبی علیہ السلام مدینہ پاک کے اندر، نبی علیہ السلام نے ان کی صلاۃ جنازہ پڑھی مدینہ کے اندر، جنازے کی نماز پڑھی۔ اور نبی نے اعلان کیا کہ آج تمہارے ایک حبشی بھائی کا انتقال ہو گیا، نجاشی کا۔ اب یہیں سے لے کر اختلاف چلا علماء کے اندر کہ اگر میت سامنے نہ ہو تو کیا میت کے اوپر صلاۃ جنازہ پڑھی جا سکتی ہے؟ اس کو غائبانہ صلاۃ جنازہ ہے، غائبانہ یعنی اگر میت جو ہے، باڈی جو ہے، اگر اس جگہ کے اوپر پریزنٹ نہ ہو تو کیا ایسے انسان کی صلاۃ جنازہ پڑھی جا سکتی ہے؟ بعض امام کہتے ہیں، امام محمد وغیرہ کے یہاں پڑھی جا سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ حرمین میں بہت سارے لوگوں کی صلاۃ جنازہ ہوتی ہے، حالانکہ کسی کا انتقال کہاں ہوا ہوتا ہے؟ کسی دوسرے ملک میں۔ حنفیہ کے یہاں اس کی اجازت نہیں ہے۔ حنفیہ کیا کہتے ہیں کہ غائبانہ کسی کے اوپر نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو کہا کہ نبی نے پڑھی، اس کا حنفیہ کی طرف سے اس کا جواب یہی دیا گیا کہ یہ جو نماز پڑھی گئی وہ اس لیے پڑھی گئی کہ نجاشی کا جو انتقال ہوا تھا وہ ایسی جگہ کے اندر ہوا تھا کہ جہاں اس کی نماز جنازہ پڑھنے والا وہ تو پورا ایسی جگہ میں تھا کہ جہاں کوئی مسلمان، کوئی مومن، کوئی بلیور وہاں پر تھا ہی نہیں، ایسی جگہ میں ان کا انتقال ہوا، تو ان کی نماز جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے پڑھی گئی۔ بعض محدثین نے اس کا جواب یہ دیا کہ چونکہ نجاشی کا احسان تھا مسلمانوں کے اوپر کہ جب مشرکین مکہ نے مسلمانوں کے لیے وہاں رہنا دوبھر کر دیا، عبادت وغیرہ کرنا دوبھر کر دیا، مشکل کر دیا، فریڈم کو ختم کر دیا گیا، تو مسلمانوں کی ایک جماعت صحابہ کی کہا، نبی علیہ السلام کو کہا کہ تم حبشہ چلے جاؤ۔ تو یہ مسلمانوں کی جو جماعت حبشہ گئی ہے، تو وہاں کا جو نجاشی بادشاہ تھا، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بڑا احسان کا معاملہ کیا، ان کی بڑی اچھی رکاوٹ کی، ان کو اچھی طریقے سے رکھا وہاں پر، تو یہ احسان تھا، اس احسان کا بدلہ نبی نے چکایا۔ اور ایک جواب جو دیا گیا وہ جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ جو نبی نے جو نماز جنازہ پڑھی ہے وہ غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کی باڈی وہاں موجود نہیں تھی۔ جب نبی نے ان کی نماز جنازہ پڑھی ہے تو اللہ رب العزت نے بیچ کے سارے پردے اور حجابات کو ختم کر دیا، گویا کہ جنازہ بالکل نبی کی آنکھوں کے سامنے تھا، نبی دیکھ رہے ہیں اور نماز جنازہ پڑھا، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ انسان کے لیے اتنی معمولی چیز انسان اگر ایجاد کر سکتا ہے اور وہ اس کی دی ہوئی عقل سے، اور اب اس عقل کو ٹیک اوور کرنے کے لیے بھی دوسری چیز آ گئی ہے کہ نہیں؟ اب اس کا زمانہ آ رہا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، دنیا اتنی تیزی سے جا رہی ہے کہ لوگوں کو ابھی سے اپنی جاب اور اپنی کہنے کے خطرہ محسوس کرنے لگے ہیں کہ اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گیا تو سارا کام انسانوں کا کام ہی نہیں رہے گا۔ تو نبی علیہ السلام کے لیے میری عمر کے اعمال پیش کیے گئے، کیسے کئی مرتبہ نبی علیہ السلام کے سامنے مکاشفات ہوئے کہ نبی علیہ السلام کو نیند کے اندر کبھی اس طرح سے پردے حجابات ہٹا کر نبی علیہ السلام کو بتایا گیا، جیسے کہ میرے خیال سے آگے ایک روایت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور بھی لائیں گے
کہ آپ علیہ السلام کو معراج منامی ہوئی, نیند کے اندر لے جایا گیا, نیند کے اندر لے جایا گیا, معراج منامی نیند کے اندر. وہ جو معراج ہے وہ تو جسمانی تھی جو نبی علیہ السلام, لیکن بہت سی مرتبہ نبی علیہ السلام کو خواب میں کوئی چیزیں بتائی جاتی تھی. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, حجت ہوتا ہے, دلیل ہوتا ہے. میرا اور آپ کا خواب حجت, ہم کو ہمارا خواب ہی نہیں یاد رہتا کیا دیکھا تھا. سوتا انسان کس حال میں, اٹھتا کس حال میں. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خواب میں مجھے لے جایا گیا نیند کے اندر کہ ایک خون کی نہر ہے, ایک خون کا سمندر ہے, اور ایک آدمی ہے اس کے اندر گوتا لگا رہا ہے, ڈوب رہا ہے, نکلنے کی کوشش کرتا ہے, کنارے پر آتا ہے تو فرشتہ اس کو مار کر پتھر مارتا ہے, اس کو نکلنے نہیں دیتا, خون کی نہر اندر چلا جاتا ہے, پھر آتا ہے, پھر مارتا ہے. تو السلام نے پوچھا کہ بھائی یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ تمہاری امت کے سود خور ہے, تمہاری امت کے سود خور, یعنی جو سود کھاتے تھے, انٹرسٹ کھاتے تھے, یہ تمہاری امت کے. بڑی وعید آئی ہے اس کی. پھر آگے چل کر دیکھا کہ ایک آدمی کا سر کچلا جا رہا ہے, اس کے سر کے اوپر زور سے ہیوی پتھر مارا جا رہا ہے. اب زور سے پتھر مارا جاتا ہے تو پتھر لڑک کر دور چلا جاتا ہے. اس کو فرشتہ لینے کے لیے جاتا ہے, اس کی شکل واپس اپنی اصلی حالت میں آ جاتی ہے. پھر مارتا ہے, پھر ہو جاتا ہے, لینے کے لیے جاتا ہے اس کی شکل. بس یہی سزا ان کو قیامت تک دی جائے گی. پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اللہ حفاظت فرمائے. فرمائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن کا علم دیا گیا, جن کو قرآن کا علم دیا گیا اور وہ اپنے علم کو لے کر سوتے رہے, انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا. ڈر لگتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کہ ان کو علم دیا گیا لیکن انہوں نے علم پر عمل نہیں کیا. پھر آگے جا کے دیکھا تو کسی کے گال کاٹے جا رہے ہیں کینچی سے. یہ کاٹتے ہیں, پھر یہ کاٹا جاتا ہے تو یہ اچھا ہو جاتا ہے, یہ کاٹتے تو یہ اچھا ہو جاتا ہے. یہی سزا ان کو دی جاتی ہے. یہ کاٹ ان کے جبڑے تک ان کے گالوں کو کاٹا جاتا ہے. سنیے کون ہے یہ؟ تو بتایا گیا کہ یہ تمہاری امت کے وہ لوگ ہیں کہ وہ ظاہرانہ لباس اختیار کرتے تھے, اچھے لوگوں کا, باوقار لوگوں کا لباس اختیار کرتے تھے, ان کا حلیہ بناتے تھے اور ان کا حلیہ بنا کر جھوٹ پھیلاتے تھے. ان کا حلیہ بنا کر جھوٹ کو اسپریڈ کرتے تھے. یعنی ایک انسان ہے, باوقار لباس پہنتا ہے, اچھا لباس پہنتا ہے, نیکوں کا لباس پہنتا ہے, چلنا بیٹھنا اٹھنا بیٹھنا نیکوں کے ساتھ, چہرے سے باوقار نیک لگتا ہے. اب ایسا انسان اگر کوئی غلط بات بیان کرے گا اس کے پھیلنے کی چانسز زیادہ ہے. کہ بھائی آپ کسی کو جا رہے ہیں, کس نے بیان کیا, اس نے, اچھا بھائی ایسے یہ تو جھوٹ نہیں بول سکتے, یہ تو جھوٹ نہیں بول سکتے. تو یہ ایک جھوٹ بول دیتے ہیں, ان کا جھوٹ پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے. اور آج جھوٹ بولنا ایک ہنر ہو گیا. پوری دنیا کا میڈیا کیا وہی جھوٹ پھیلا رہا ہے. ایک مہذب انسان ہے, اچھے خاصے کپڑے پہن کے بیٹھا ہوا ہے اور وہیں سے جھوٹ بولتا ہے. کہاں کی کہاں, اس نیوز والے نے بتایا, چل رہا ہے. اگر اس کی حقیقت تلاش کی جاتی ہے تو ہوتا بھی نہیں. اس میں 2% سچ ہوتا ہے اور اس میں 90% جھوٹ ہوتا ہے. یا ہے کہ کسی نے, اس میں ہم لوگوں کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ انسان ایسی حالت میں کوئی ایسی بات بیان کر دے, کوئی شریعت کی بات بیان کر دے
کہ اس کا لباس، اس کا وقار، اس کا حلیہ دیکھ کر کسی نے اس شریعت کی بات کو لے لیا اور آگے پھیلانا شروع کر دیا، حالانکہ اس کی حقیقت کوئی نہیں تھی، یہ جھوٹ۔ تو اس میں علماء کرام کو بھی بہت خیال رکھنا چاہیے کہ بھائی کہیں کوئی غلط بات ہم سے نکل گئی، اللہ ہماری حفاظت کرنا، اور اس غلط باتوں کو کیوں کسی نے کہا کہ ہم نے تو ممبر سے سنا، ہم نے تو اس سے سنا۔ جب ایک غلط روایت، موضوع روایت نعوذ باللہ اگر ہم سے نکل گئی اور پھر امت نے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا، الحمدللہ، یہ مرتبہ پرانی بات ہے، یہ انگلینڈ کی بات ہے، کسی نے مستورات کے اندر بیان کیا، مستورات کے اندر بیان تھا، انہوں نے بیان کیا کہ بھائی عورتوں کا بال کٹانا جائز ہے، عورتوں کے لیے بال کٹانا، اور دلیل بھی انہوں نے بخاری شریف کی روایت کو پیش کی۔ اب دیکھیے، بولنے والا اچھا خاصا صاحب علم ہو اور پھر کہے کہ بھائی بخاری شریف کی روایت ہے، تو پھر بات کہاں تک چلی جائے گی۔ خیر، انہوں نے جب بیان کیا تو کچھ ساتھی وہاں پر جو تھے، کچھ یعنی کہ انہوں نے فوراً ان کے بیان کے بعد اعلان کر دیا۔ انہوں نے یہ سمجھداری کا کام کیا کہ بھائی یہ جو اعلان ابھی مولانا نے بات کہی ہے کہ عورتوں کے لیے بال کٹانا جائز ہے، تو یہ مسئلہ ابھی زیر غور ہے، اس کو ابھی اس کے اوپر عمل نہ کرے، ہم ذرا اس کو برابر محقق موقع علماء کرام سے بھی اس کی یہ کر لیں گے، سیکنڈ اوپینین لے لیں گے، بعد میں اس کی آپ کو اطلاع دی جائے گی۔ اس کے کچھ عرصے بعد ہمارے حضرت مولانا مرشدی، ہمارے استاد حضرت مولانا حنیف صاحب دہاروی انگلینڈ تشریف لائے، تو وہاں کے کچھ لوگوں نے، جگہ کا نام میں نہیں لوں گا، تو وہاں کے کچھ لوگوں نے اس سے کہا کہ بھائی یہ معاملہ پیش آیا، تو کہا کہ آپ کے پاس کوئی ریکارڈنگ ہے؟ تو کہا کہ ہاں ریکارڈنگ ہے، تو کہا کہ مجھے ریکارڈنگ سناؤ۔ انہوں نے ریکارڈنگ سنی اور روایت جو تھی، کہا کہ ہاں یہ روایت بخاری کے اندر ہے، لیکن بخاری کی جو روایت ہے اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو انہوں نے سمجھا ہے۔ بہت سی چیزیں، بہت سارے حضرات جس کو جائز قرار دیتے ہیں، لیکن وہ ایک شاذ اور آئسولیٹڈ قول ہوتا ہے جس کے اوپر جمہور یعنی میجورٹی علماء کرام کا جس کے اوپر اتفاق نہیں ہوتا ہے، ایک شاذ ایک دو کی رائے ہوتی ہے، اس کو آپ بیان کر رہے ہیں، اور جو میجورٹی جو جمہور علماء کی رائے ہے، جس پر اکثر علماء کا اتفاق ہے، جس کے اوپر فتویٰ ہوتا ہے، جس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، جس کی طرف اکثر علماء ہے، اس کو آپ بیان نہیں کرتے۔ اصل میں وہ روایت کیا تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر بنے ہیں تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ امیر ہیں، آپ اپنی حیاتی میں اپنے بیٹے یزید کو کیا بنا دیجیے، ولی عہد بنا دیجیے، اس کو امیر بنا دیجیے، کیونکہ اگر آپ چلے گئے اس دنیا سے تو پھر کوئی ان کو بننے نہیں دے، آپ جب تک حیات ہے آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور جس وقت یہ پیشکش کی گئی، جس وقت یہ رائے دی گئی، تو یزید جو تھا اس وقت، یعنی جو کارنامے اس نے بعد میں انجام دیے، اس وقت ان کی امیج اتنی خراب نہیں تھی، بلکہ خراب نہیں تھی۔ اگر یہ بعد میں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، یہ سب بات کی ہے۔ اور جس وقت یہ پیشکش کی جا رہی ہے یزید کے متعلق حضرت امیر معاویہ سے ان کے بیٹے کے لیے کہ آپ اپنی حیاتی میں اپنے بیٹے کو کیا بنا دیجیے، امیر بنا دیجیے، تو اس بارے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے مشورہ کیا، تو دمشق وغیرہ کے اندر لوگوں کی رائے تو کیا تھی؟ ہاں تھی کہ بھائی ان کو بنانا چاہیے۔ اب سوچا کہ بھائی مدینے والوں کی کیا رائے ہے، تو وہاں سے پتا چلا کہ مدینے والوں کی رائے مکس ہے، بعضوں کی رائے یہاں ہے، بعضوں کی رائے
تو وہاں بھی معذور کرنا چاہیے. تو ان میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے, حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ. اب یہ مدینہ کے اندر ایک میٹنگ ہونے والی تھی, مدینہ کے اندر لوگوں کی رائے کے لیے. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ شور نہیں تھے کہ مجھے اس میٹنگ میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے اکابر کا طریقہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کو اپنے حیاتی میں اپنے خاندان کے اندر اپنی ولایت کو اپنی خلافت کو پاس کرے. نہ نبی نے یہ طریقہ نہ نبی کا ہے, نہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہے رضی اللہ تعالیٰ, نہ حضرت عمر کا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کے بھی بیٹے تھے, ان کی بھی اولاد تھی. حضرت عمر کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ ہونہار صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے کو عبداللہ ابن عمر کو شورا میں بھی نہیں رکھنا, ان سے مشورہ لینا, ضرورت پڑی تو عبداللہ ابن عمر سے مشورہ لینا, لیکن میرے بیٹے کو شورا کے اندر بھی مت رکھنا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر بعد میں اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ تم یہ سمجھتے ہوں گے کہ میں نے تم کو ہٹا دیا وہاں سے, تو کہا کہ میں نے تمہیں آخرت کی رسوائیوں سے بچا دیا. پریزیڈنٹ بننا, سیکریٹری بننا, امیر بننا, یہ لقب سننے میں بڑے اچھے لگتے ہیں, سننے میں بڑے اچھے لگتے ہیں, لیکن اس کی ذمہ داریاں بہت اہم, بہت اہم. حضرت عمر جیسا انسان کہ جو زمین پر بولتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان سے حکم نازل فرماتے ہیں, ایسا فراست والا انسان جب اپنے بیٹے کو بچا رہا ہے تو بھائی کچھ جو ہے نا, آج ایک ٹرینڈ چلا ہے نا, انسان چاہتا ہے کہ میں بن جاؤں, میں بڑا بن جاؤں, میں امیر بن جاؤں, میں پریزیڈنٹ بن جاؤں, لوگ مجھے پریزیڈنٹ کہہ کے بولا. سننے میں اچھا لگتا ہے, کچھ دیر کے لیے سما خراشی ہو جائیں گے, کاموں کو بڑا اچھا لگے گا, نام کے اندر آگے پریزیڈنٹ لکھنے کے بڑا اچھا لگے گا, لیکن اللہ اس کی جو ذمہ داریاں ہیں, آپ نے عدل کیا, انصاف کیا, جو ذمہ داریاں آپ کو دی گئی تھی آپ نے اس کو نبھائی کہ نہیں, اس کی قیامت میں پوچھو, پکڑ کی جائے گی, ساری آپ کے لیے وبال بن جائیں گے. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے کہ مجھے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے, کیونکہ یہ طریقہ تو ہمارے اکابر کا نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہ میں اپنی بہن کے پاس مشورے کے لیے گیا. اپنی بہن کو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چونکہ وہ زوجہ رسول ہیں, ہم سب کی ماں ہیں, تو میں نے سوچا کہ اپنی بہن سے مشورہ کروں. تو میں اپنی بہن کے یہاں گیا مشورہ کرنے کے لیے. تو اس وقت یہ جو جملہ ہے بخاری کے اندر ہے کہ وقت خرجت من غسلها, کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل سے نکلی تھی, غسل خانے سے نکلی تھی. جس وقت حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میں اپنی بہن کے یہاں گیا تو وہ غسل کر کے باہر آ رہی تھی. وَنَوْسَاتُهَا تَقْتُلُ, نوسا کہتے ہیں زلف کو, وہ بال جو کٹے ہوئے ہو, وہ بال جو کٹے ہوئے, کہ ان بالوں سے پانی گر رہا تھا, پانی ٹپک رہا تھا, کیونکہ وہ بالکل ابھی غسل خانے سے نکلی. تو یہاں سے انہوں نے یہ دلیل پکڑی کہ بھائی حضرت حفصہ کے بال کٹے ہوئے تھے, اس کا مطلب ہے جو عورتیں بال دیکھیے دلیل بھی ہے, لیکن ہر دلیل کے دو رخ ہوتے ہیں, آپ اس کو کس طرح تو ہمارے حضرت نے کہا کہ انہوں نے اس کو سوچا نہیں, انہوں نے ہمارے حضرت نے اس کا جواب دیا ہمارے استاد نے کہ بھائی انہوں نے جو سمجھا ہے, ان کے بال اب یہ ہے کہ کٹے ہوئے تھے, بات صحیح ہے, لیکن کیوں کٹے ہوئے تھے, بال کٹے ہوئے تھے لیکن کیوں کٹے ہوئے تھے. فرماتے ہیں کہ ایک وجہ محدثین نے یہ لکھی ہے کہ ان کے بال کٹے ہوئے تھے اس لیے کٹے ہوئے تھے کہ حضرت ازواج مطہرات امہات المؤمنین جو تھی رضی اللہ تعالی عنہن, کہ وہ کثرت سے حج اور عمرہ کرتی تھی. کثرت سے کیا کرتی تھی؟ حج اور
عمرہ. اور جتنی مرتبہ عمرے کو جائیں گی, جتنی مرتبہ حج کو جائیں گی تو بال کٹیں گے نا بھائی. بال کٹیں گے تو چھوٹے ہو جائیں گے نا, بال کٹیں گے تو چھوٹے ہو جائیں گے. تو ایک وجہ محدثین نے لکھی تھی کہ وہ کثرت سے حج عمرہ کرتی تھی, اس لیے ان کے بال چھوٹے تھے, کٹے ہوئے تھے. اور دوسری وجہ یہ لکھی کہ بھائی ازواج مطہرات, یعنی ایک مرتبہ کوئی عورت نبی کے حرم میں آ گئی, نبی کے نکاح میں آ گئی, اب نبی کے جانے کے بعد اس کا نکاح کسی امتی کے ساتھ حرام ہے. کوئی امتی اپنی ماں کے ساتھ کیا نہیں کر سکتا, ان کا نکاح حرام ہے نبی کے بعد. تو محدثین کہتے ہیں کہ جب انہوں نے سوچا کہ اب ہمیں نبی تو ہے نہیں, اب ہمارا نکاح کسی کے ساتھ حرام ہے, ہم کسی کی رحم میں نہیں جا سکتی, کسی کی بیوی نہیں بن سکتی, تو پھر بال جو ہوتے ہیں وہ تو زینت کے لیے ہوتے ہیں. عورت کے بال کس کے لیے ہوتے ہیں, زینت کے لیے ہوتے ہیں. تو انہوں نے اپنے بالوں کو کاٹ لیا, اپنے بالوں کو کاٹ لیا. کیوں کاٹ لیا؟ ترک زینت کے لیے. زینت, آج کل عورتیں بال کیوں کاٹتی ہیں بھائی, کس کے لیے؟ زینت کے لیے کاٹتی. اور ان کا جو مقصد تھا وہ تو بالکل کیا تھا, اپوزٹ تھا, کہ اب ہمیں تو کسی کے ہمیں جانا نہیں ہے, اب ان بالوں کو رکھ کے کیا کریں. بال ہوں گے تو پھر انسان کو زینت کرنے کا یہ ہوگا, من ہوگا, انہوں نے بال ہی کاٹ لیے. دلیل تھی اپنی جگہ کے اوپر, بخاری کی روایت, لیکن سمجھنے میں تو بھائی یہ بتایا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسے لوگوں کا جن کا لباس, جن کا حلیہ, جن کا وقار دیکھ کر ان کا جھوٹ ساری دنیا میں پھیل گیا, تو ان کے لیے سخت عذاب. تو حدیث کے اندر فرمایا, اللہ کے رسول اللہ وسلم فرماتے بات دور نکل گئی کہ میرے اوپر میری امت کے اعمال پیش کیے, اچھے بھی اور برے بھی. اچھے اعمال میں کیا, تو کہا کہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا. یہ بھی میں نے ان کے نامہ اعمال میں دیکھا. انسان معمولی چیز ہوتی ہے, راستے میں چلتا ہوا ایک بیچ راستے کے اندر پتھر پڑا ہوا, انسان نے ہٹایا. اب انسان نے ہٹایا ہے, اس لیے ہٹایا ہے کہ وہ اس کے راستے میں اس کو یہ تکلیف دے رہا ہے. اس کی نیت بھی اس وقت نہیں تھی کہ بھائی کسی اور کو بھی اس سے راحت دے, لیکن اس نے ہٹایا. لیکن اتنا بڑا عمل ہے کہ انسان کو جنت میں لے جانے والا ہے. مسند احمد کی روایت ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے, فرماتے ہیں کہ ایک درخت تھا جو راستے میں تھا, وہ آنے جانے والوں کو اس سے تکلیف ہوتی تھی. آنے جانے والوں کو کیا ہوتی تھی, اس سے تکلیف ہوتی تھی. تو ایک کسی آدمی نے اس درخت کو کاٹ دیا تاکہ آنے جانے والوں کو راحت ہو جائے. راستہ صاف کر دیا, کلیئر کر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ بات پہنچی ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس انسان کو اس جنت کے اندر اس درخت کے سائے کے اندر دیکھ رہا ہوں. اتنا معمولی ہے. اور میرے دوستو, آج ہم کوئی موقع نہیں چھوڑتے. اگر ہم نے اپنے گھروں کے اندر, اپنے ڈرائی وے کے اندر اپنے بش وغیرہ اگا کے رکھے ہیں تو بھائی وقتاً فوقتاً اس کو کیا کر لینا چاہیے, کاٹ لینا چاہیے. وہ باہر راستے پر آ رہے ہیں, چلنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے, تو کسی کی تکلیف کا سبب ہم کو نہیں بننا چاہیے. وقتاً فوقتاً اس کو کاٹ کر کیا کرنا چاہیے, کلیئر کرنا. وہ کاٹ کر اس کو وہیں نہیں چھوڑ دینا چاہیے, اس کو راستے کو صاف کرنا چاہیے. گھر کے اندر سے کوئی ویسے ہی آئٹم نکال دی ہے کہ بھائی پھینکنے کے لیے, اس کو بیچ راستے کے اوپر رکھ دیا, وہ گر رہا ہے, وہ پڑ رہا ہے, کسی کا سر پھوٹ رہا ہے. یہ مسلمان کے اخلاق نہیں ہے. تو ہر وہ چیز جس سے کسی کو تکلیف ہو, جیسے آگے بھی بتایا تھا, ڈرائیو اس طرح گاڑی پارک کر دی, کیا آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے, آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے, اس سے بھی بچنا چاہیے. اور بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ دو دوست مل گئے بیچ راستے کے اندر, اور وہ دونوں کار والے مل کے بات کر رہے ہیں آپس میں. اس نے اپنا شیشہ کھولا ہوا ہے, اس نے اپنا شیشہ کھولا ہوا ہے, وہ پیچھے لمبی کیوں لگی ہوئی. تو بھائی یہ تو تکلیف, مومنین کو تکلیف پہنچانا ہے نا, یہ مومن کا شیوا نہیں ہوتا ہے. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ صرف تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا یہی صدقہ نہیں ہے, یہی نیکی نہیں ہے.
بلکہ ہر مومن کو کسی بھی طرح کی تکلیف سے بچانا یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. ایک انسان ہے اس معاملے میں بہت ہی محتاط ہے کہ راستے میں کوئی چیز ادھر ادھر ڈالتا نہیں ہے کسی کو تکلیف نہ ہو، لیکن اپنی زبان سے ہر وقت کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے. اپنی زبان سے ہر وقت تکلیف پہنچاتا ہے کسی کو. پوائزنس، بعض لوگوں کی جو زبان ہوتی ہے نا پوائزنس ہوتی ہے. وہ ایکٹیو ہوتے ہیں تو اتنے خطرناک نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ جب بولتے ہیں تو اور زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں. آج آپ تو میں نے اس کو سلا دیا. عمر سلیمان ملا صاحب کہتے ہیں کہ وربل ڈائریا. بعض لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ وربل ڈائریا. بعض لوگوں کو ڈائریا دو طرح کا ہوتا ہے. تو بعض لوگ بولتے ہیں تو پھر ڈائریا کرتے ہیں. اتنی بدبودار باتیں ہوتی ہے، اتنی ناپاک باتیں ہوتی ہیں، اتنی تکلیف پہنچانے والی باتیں ہوتی ہیں کہ اللہ کی بنا کے یہ چپ ہو جاتی ہے. تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا جہاں اس پر ثواب ہے، اپنے آپ سے کسی کو اپنی تکلیف سے کسی کو بچانا یہ بھی کیا ہے؟ دوسری بات، الاذى عمل الاذى يماط عن الطريق ووجدت في مسابع اعمال النخاع تكون في المسجد. دوسری بات کہا کہ یہ برے اعمال کے اندر سے یہ عمل بھی میں نے دیکھا کہ کسی نے مسجد کے اندر گندگی چھوڑ دی، ناک وغیرہ کا فضلہ پھینک دیا، اپنا بلغم وغیرہ. کیونکہ اس زمانے کے اندر جو ہوتا تھا کہ جو فرش ہوا کرتے تھے وہ کچے ہوا کرتے تھے. نبی کے زمانے میں فرش پکا نہیں ہے، کچا فرش ہوا کرتا تھا، کنکر وغیرہ بچھے ہوئے ہوتے تھے. تو بہت سی مرتبہ وہ پھینک کر چلے جاتے. تو کہا کہ لوگ اس کو برا بھی نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ گناہ ہے. بلکہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم کے اندر تو یہاں تک لکھا ہے کہ ایک انسان نے مسجد کے اندر دیکھا کہ گندگی پڑی ہوئی ہے اور وہ خود ویسے بھی گزر گیا، وہ ہٹانے پر قادر تھا لیکن اس نے اس کو صاف بھی نہیں کیا، تو وہ بھی اس گناہ میں شریک ہے، وہ بھی اس کے برابر ہے. مسجدوں کا احترام کرنا چاہیے. آج کل الحمدللہ یہ صفحے آ گئی ہے تو یہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن اس کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے کہ بھائی چھینک وغیرہ آئے تو پھر اتنے زور سے یہ کریں کہ بھائی پورا وہ صف کے اوپر بھی اپنے ناک وغیرہ کو کور کر جائے، اور اگر معلوم ہو کہ بھائی گرا ہے تو اس کو صاف کر لیں. اپنے ٹشو وغیرہ لے کر آتے ہیں وہ صرف وہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو خیال کرنا چاہیے اس کا کیا کرنا چاہیے؟ خیال کرنا چاہیے. مسجد میں لوگوں کو راحت پہنچے، مسجد میں لوگوں کو تکلیف نہ. ایک تکلیف پہنچانا ویسے بھی گناہ کا کام ہے، اور پھر تکلیف پہنچانا مسجد کے اندر اور بڑی. بھائی کسی لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے، اس کا جو رخ ہے وہ اپنے میکے کی طرف رہتا ہے، اپنے والدین کے گھر کی طرف رہتا ہے. اس کو کوئی بھی تکلیف ہوگی، چاہے ہسبینڈ کے یہاں کتنی خوشیاں ہیں، شوہر کی طرف سے اس کو کتنی خوشیاں مل رہی ہیں، کتنی محبت مل رہی ہے، کتنی نوازشات مل رہی ہے، ساری چیزیں. لیکن اگر تکلیف ہوگی تو دکھ کس کو سنائے گی؟ اپنی ماں کو سنائے گی، باپ کو سنائے گی. اس کا رخ رہتا ہے اپنے والدین کی طرف. تو بھائی ساری مسجدوں کی ماں کون ہے؟ ساری مسجدوں کی ماں کعبۃ اللہ. ساری مسجدوں کا رخ کہاں پر ہے؟ اپنی ماں کی طرف. ساری مسجدوں کا رخ اپنی ماں کی طرف، یعنی کعبۃ اللہ کی طرف. ہم نے مسجدوں کو شور و شرابوں سے بجائے اس کی عبادتوں سے اس کو آباد کرتے. شور شرابوں سے اس کو یہ کیا ہم نے، مسجد کے آداب کا لحاظ نہیں رکھا. حدیث میں آتا ہے کہ کل کعبۃ اللہ تعالیٰ کے یہاں مومن کے لیے سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا. تو ہم نے اپنی مسجدوں کو اگر آباد نہیں کیا، تکلیف یہ چیزوں کو اس کے اندر یہ کیا، ہم نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی، مسجدوں کو صاف نہیں کیا، آباد نہیں کیا، اس کا لحاظ نہیں کیا، اس کے آداب کی رعایت نہیں کی، تو یہی مسجد کل کعبۃ اللہ سے شکایت کرے گی.
جب کہا تو اپنی ماں سے شکایت کرے گی تو کیا کعبۃ اللہ کی شفاعت ہم کو ملے گی؟ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے کہ دو آدمی کو دیکھا حضرت عمر نے کہ باتیں کر رہے ہیں، زور زور سے باتیں کر رہے ہیں مسجد کے اندر، مسجد نبی شریف۔ حضرت عمر اس میں بڑے سبب تھے کیونکہ وہاں نبی سوئے ہوئے ہیں، تو وہاں کسی کو حضرت عمر کے وجہ وہاں زور سے بولنے کی اجازت نہیں تھی وہاں پر۔ اور آج تو دیکھیں آپ سبحان اللہ، اگر آج حضرت عمر ہوتے تو کوئی حضرت عمر کے گھوڑے سے بچتا، سب مار کھا کے آتے وہاں۔ دو آدمی کو دیکھا باتیں کر رہے زور زور سے، حضرت عمر نے حضرت انس کی طرف کنکڑی پھینکی، ایسے کنکڑ لیا اسٹون حضرت انس کی طرف پھینکا، ان کو بلاؤ، ان کو بلاؤ۔ حضرت مجھے وہ آئے تو پہلا سوال کیا حضرت نے، کہاں سے آیا؟ یہ اسٹینڈ معلوم ہو رہے تھے کہ اگر مدینہ کا کوئی ہوتا حضرت عمر کی حاضری میں بات کرنے کی ہمت، پتہ ہے کہ حضرت عمر کے وہاں پر کیا ہے ماحول تھا نا وہاں پر۔ کہاں سے آئے تو کہا طائف سے۔ انہوں نے کہا کہ باہر سے آئے ہو، اگر تم مدینے کے ہوتے تو میں کوڑے سے تمہاری خبر لیتا، مہمان ہے اس لیے رعایت کر رہا ہوں، چھوڑ دے رہا ہوں، اپنی آواز کو دھیمی کرو، اپنی آواز کو نیچی کرو۔ تو اس طرح کی چیزیں کرنا مسجدوں کے اندر انسان، پھر صرف یہی نہیں ہے کہ مسجدوں کے اندر، پھر بہت سارے مسجدوں کے پاس استنجا خانوں کو اس کو بھی یوز کرتے ہیں اور لوٹوں کو توڑ دیتے ہیں، چپلوں کو کاٹ دیتے ہیں اور اپنی برکتیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اس کے اندر، فلش بھی نہیں کرتے۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ بھائی ان کی کوئی تربیت بھی نہیں ہوئی ہے۔ یہ بھی تکلیف ہے نا، یہ بھی امامت الادا، تکلیف کی چیز کو ہٹانا ہے کہ بھائی اب پیچھے آنے والوں کے لیے اس کو ساتھ چھوڑ کے جائیں، یہ نہیں چھوڑے کہ میں اپنا کام ختم ہو گیا وہ جانے اس کا کام جانے۔ آپ نے استعمال کیا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے صاف کر کے آیا تاکہ پیچھے والے کے لیے راحت کا سامان سکون ہو اس کے لیے۔ مسجدوں میں آئے تو اپنے چپلوں کو درست سلیقے سے نکالیں، اتنے سارے وہ شوز رکھنے کے لیے وہ باکس بنے ہوئے ہیں وہاں پر، لیکن پتہ نہیں ایک دو منٹ میں لوگ کیا یہ ہو جاتی ہے کہ وہیں راستے میں نکال دیں۔ بہت سی مرتبہ کو بیچارہ عمر رسیدہ ہو، لکڑی لے کر چلنے والا ہو، اس کی سٹک پھنس گئی کسی کی چمپل کے اندر، گر گیا، اللہ بچائے، لیکن خیال تو کرنا چاہیے نا بھائی، اوپر اٹھا کر رکھنے میں کتنی دیر لگتی ہے۔ آپ جائیں یہ ٹیمپل وغیرہ کے اندر جائیں، وہاں آپ جائیں گے، میں اپنے پڑھنے کے زمان میں کسی اس وقت سہارنپور تھا، وہ اس وقت گئے تھے کسی لدھیانہ کے اندر، تو وہاں پر دیکھا کہ باقاعدہ دو آدمی کھڑے ہوتے ہیں دروازے کے اوپر آپ کے چمپل کو ریسیو کرنے کے لیے۔ وہی نہیں دیکھیں گے مسلمان ہے کون ہے، آپ کی چمپل لیں گے اور رکھیں گے، وہ اتنی مہذب اتنے مرتب انداز میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ مسجدوں میں جائیں، ایک شوز وہاں گرا ہوا ہے، کسی کا وہاں پڑا ہوا ہے، ایک ایک لات مار کے وہاں جا رہا ہے، وہاں جا رہا ہے، یہ بھی تکلیف والی چیز ہے نا بھائی۔ اصل میں کیا ہے کہ بھائی ہم ایک انسان ہے جو ہمیشہ بدبو میں رہتا ہے، یعنی جس کا کام ہی ہے گٹر کو صاف کرنا، جس کا کام ہی کیا ہے گٹر کو صاف کرنا، تو پھر وہ اس گٹر کی بدبو سے اتنا وہ یوزڈ ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت اس طرح سے یہ ہو جاتی ہے کہ اس کو بدبو کا احساس نہیں ہوتا ہے، اس کو بدبو کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور باہر سے ایک انسان جائے گا، کہا کہ تم پورا دن اس گٹر کے اندر کام کرتے ہو، یہ بدبودار چیزیں نکالتے ہو، تم نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ اور اگر باہر سے کوئی بیچارہ انسان جائے گا 2 منٹ وہاں کھڑا نہیں رہ سکتا۔ تو اصل ہی ہماری طبیعتیں اتنی یہ ہو گئی ہے کہ ہم سلیقہ مند چیزوں کو، سلیقہ مند لوگوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہوشیاری مارتا ہے۔ ایسے زمانے میں حضرت تھانوی کی یاد آتی ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہوتے، تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بزرگوں کی صحبت میں جانا، وہاں ہم کو سلیقہ آتا ہے، زندگی جینے کا سلیقہ آتا ہے۔ ہمیں یہ بھی نہیں احساس ہوتا ہے کہ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ سارے لوگ اس کام کے اندر ایسے مشغول اور انوالو ہیں
کہ کسی کو تکلیف کا احساس باقی تکلیف کا احساس ہی ختم ہو گیا. میں بھی کر رہا ہوں, یہ بھی کر رہا ہے, وہ بھی, سب کر رہے ہیں, تو یہ نہیں بتایا کہ بھائی یہ چیز اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو, کامن ہو گیا, نوم ہو گیا. تو بھائی ایسی چیزوں سے کیا کرنا چاہیے, بچنا چاہیے. اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی بھی عمل کو انسان, کسی نیکی کو بھی انسان چھوٹا نہ سمجھے اور کسی گناہ کو بھی انسان چھوٹا. ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی, جیسا کہ ہم نے دیکھا, انسان کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے. ایک چھوٹا گناہ جس میں انسان چھوٹا سمجھ کے کرتا ہے, انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کیا ہے, کافی. اللہ تعالیٰ کا یہ بات قبول کرے. تمام دوسری